نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نماز میں کس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے۔ غیر مقلدین ان کا اس مسئلے میں یہ قول ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھنا چاہیے، وہ اس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ احناف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے متابعین کا یہ قول ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس کا یوں ہلکا بنائیں گے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی پر رکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہتھیلی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس کا اس طرح ہلکا بنائیں گے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی پر رکھیں گے۔ اب یہ دونوں طریقے ہی حدیث سے ثابت ہیں۔ حدیث پاک میں یہ دائیں ہاتھ کو کلائی پر رکھنے کا بھی ذکر ہے کہ سرکار اس طرح بھی نماز ادا فرماتے تھے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا بھی ذکر ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، ایک پر عمل کیا جائے تو دوسری چھوٹ جائے گی۔ کسی ایک طریقے کو جب اختیار کریں گے، ایک طریقے پر عمل کریں گے تو ظاہر ہے دوسرا طریقہ چھوٹ جائے گا۔ کیوں نہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب پر عمل ہو جائے، اور یہ طریقہ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار فرمایا کہ آپ نے وہ طریقہ چنا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس طرح پکڑنے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور کلائی پر رکھنے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب جو لوگ صرف کلائی پکڑ لیتے ہیں تو وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جو رکھنے والی حدیث پاک ہے اس پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چھوڑنا جو ہے وہ بغیر وجہ کے ہے، کیونکہ حدیثیں تو وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحاح ستہ میں حدیث پاک ہیں۔ حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں وہ حدیثیں موجود ہیں، لہذا کسی حدیث کو ایسے بلا وجہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، یوں تطبیق کی جائے کہ سب پر عمل ہو جائے۔ جب عمل کرنا ممکن ہو پھر تطبیق کرنی چاہیے۔ تو تطبیق کیا ہے یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدثنی ابی ان وائل بن حجر اخبرہ قال قلت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی فنظرت الیہ فقام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذتا باذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی طرف ضرور دیکھوں گا۔ توجہ سے آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ آپ کیسے نماز ادا فرماتے ہیں، حضور کیسے نماز ادا فرماتے ہیں، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، پھر تکبیر کہی، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی گٹے اور کلائی پر رکھا۔ یہ گٹ جو ہوتا ہے، یہ جوڑ ہوتا ہے ہاتھ کا اور کلائی کا، اس کے اوپر رکھا۔ تو اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں سب طریقے جمع ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، اور اس طرح چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے یہ جو جوڑ ہے اس کو پکڑنے کا بھی ذکر ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو کلائی پر رکھنے کا بھی
ذکر ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ وہ سارے طریقہ کار جمع ہو گئے. لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ سب حدیثوں پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے. اور یہ بھی پتا چلا کہ امام اعظم بلا وجہ کسی حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے، آپ کے طریقہ کار کو دیکھا جائے کہ آپ وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جن میں سب پر عمل ہو جائے اگر تطبیق ممکن ہو. جہاں ممکن نہ ہو، یعنی کوئی حدیث جو ہے وہ ان کی شرائط کے مطابق صحت کو نہ پہنچتی ہو، پھر وہ اس کو چھوڑتے ہیں، ورنہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو چنیں، اس کو اختیار کریں کہ جس کے مطابق تمام احادیث پر عمل ممکن ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.